باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں سب بچے گھر میں خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو کلاس پنجم کی کتاب اردو پڑھاؤں گی۔ آئیے چلتے ہیں اردو کا سبق نمبر 1 کی طرف۔ سبق نمبر 1 ہے حمد۔ حمد کے شاعر کا نام ہے اسماعیل میٹھی۔ کل کے سبق میں میں نے آپ کو بتایا تھا تدریسی مقاصد کے بارے میں، اور ہم نے ہاف ریڈنگ اور ہاف تشریح کی تھی شعر نمبر 4 تک۔ آج ہم اس سے آگے ریڈنگ اور اس سے اگلے شعر کی تشریح کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے سبق کی طرف۔ حمد کے شعر نمبر 5واں ہے، آئیے میرے ساتھ ریڈنگ کریں۔ جھارا گرمی بہار برسات، جھارا گرمی بہار برسات، ہر رت میں نیا سما نئی بات، ہر رت میں نیا سما نئی بات، مٹی سے خدا نے باغ اگائے، مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اس نے پھل لگائے، باغوں میں اس نے پھل لگائے۔ شعر نمبر 7واں ہے، ہر شے اس نے بنائی نادر، ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک خدا ہے کار قادر، ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک خدا ہے کار قادر۔ آئیے چلتے ہیں شعر نمبر 5 کی تشریح کرنے کے لیے۔ اب میں آپ کو تشریح کرواؤں گی۔ شعر نمبر 5 کی تشریح۔ جھارا گرمی بہار برسات، جھارا گرمی بہار برسات، ہر رت میں نیا سما نئی بات، ہر رت میں نیا سما نئی بات۔ آئیے چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے دنیا بنائی، اللہ نے ہمارے لیے دنیا بنائی، اور اس دنیا کو مختلف انعامات اور نعمتوں سے بھر دیا، اور دنیا کو مختلف انعامات اور نعمتوں سے بھر دیا۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت موسم ہے، ان نعمتوں میں ایک نعمت موسم ہے، یعنی اللہ نے انسان کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی اللہ نے انسان کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 طرح کے موسم عطا کیے ہیں، 4 طرح کے موسم عطا کیے ہیں، سردی، گرمی، بہار اور برسات، سردی، گرمی، بہار اور برسات۔ ہر موسم کی اپنی شان ہے، ہر موسم کی اپنی شان ہے، جو اس کو دوسرے موسم سے مختلف بناتی ہے، ہر موسم کی مختلف شان ہے، ہر موسم کی اپنی شان ہے، جو اس کو دوسرے موسم سے مختلف بناتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں شعر نمبر 6 کی طرف۔ حمد کا شعر نمبر 6 ہے، مٹی سے خدا نے باغ اگائے، مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اس نے پھل لگائے، باغوں میں اس نے پھل لگائے۔ آئیے چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے مٹی جیسی معمولی چیز سے پھول اگائے اور باغ بنائے، یہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے مٹی جیسی معمولی چیز سے پھول اگائے اور باغ بنائے، اور ان باغوں میں درخت لگائے، ان درختوں کو اپنی قدرت اور شان سے پھل لگائے، ان درختوں کو اپنی قدرت اور شان سے پھل لگائے۔ یہ پھل جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں ان سے ذائقہ اور غذائیت ملتی ہے، یہ پھل جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں ان سے ذائقہ اور غذائیت ملتی ہے، اور یہ پھل
پھول باغات اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، تو ہمیں ان سے ذائقہ اور غذائیت ملتی ہے، اور یہ پھل پھول باغات اللہ کی قدرت نشانیاں ہیں۔ آئیے چلتے ہیں شعر نمبر 7 کی طرف۔ حمد کا شعر نمبر 7 اور حمد کا آخری شعر ہے۔ حمد کا شعر نمبر 7 ہے، ہر شے اس نے بنائی نادر، ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک خدا ہے قوی قادر، ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک خدا ہے قوی قادر۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تشریح ہے، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ نے ہر چیز مکمل اور نایاب بنائی ہے، اللہ نے ہر چیز مکمل اور نایاب بنائی ہے، بے شک اللہ عظیم ہے، بے شک اللہ عظیم ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اور شان و شوکت والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اور شان و شوکت رکھنے والا ہے۔ حمد کی ہم نے پورے چیپٹر کی تشریح کر لی اور پورے چیپٹر کی ریڈنگ بھی کر لی۔ آئیے چلتے ہیں اس کے خاص الفاظ معنی کرتے ہیں۔ اردو کا نظم ہے، سبق نمبر 1 ہے نظم کے نظم ہے حمد۔ حمد کے نیچے خاص الفاظ ہیں، میرا پیج آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کے خاص الفاظ ہیں الفاظ معنی، اس کے ہم الفاظ معنی کریں گے، ان الفاظ کے معنی کریں گے۔ پہلا لفظ ہے خوش نمائی، خوش نمائی، خوبصورتی، خوبصورتی، خوش نمائی خوبصورتی، قدرت اللہ تعالیٰ کی طاقت، قدرت اللہ تعالیٰ کی طاقت، قدرت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت۔ ظاہر، ظاہر کا معنی ہے دکھائی دینا، ظاہر دکھائی دینا، ظاہر دکھائی دینا۔ جاڑا، اس کا معنی ہے سردی کا موسم، جاڑا اس کا معنی ہے سردی کا موسم۔ سما، اس کا معنی ہے وقت، سما اس کا معنی ہے وقت۔ نادر، اس کا معنی ہے انمول، اس کا معنی ہے انمول، نادر انمول۔ قوی، مضبوط، قوی مضبوط، اس کا معنی ہے مضبوط۔ قادر، اس کا معنی ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ آئیے میں نے آج آپ کو حمد کے اینڈ والے 3 اشعار کروائے اور اس کے الفاظ معنی کروائے۔ الفاظ معنی اپنی کاپی پہ نوٹ کیجئے گا، ہوم ورک کیجئے گا، گھر کا کام کیجئے گا اور اس کو پورے کو یاد کیجئے گا، اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج سبق کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نیا سبق کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ، شکریہ۔